رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حقت محبتی للمتحابین فی، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اس سے محبت کروں جو میری وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی سے اگر محبت کی جائے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم تم مجھے بہت محبوب ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو تعلیم فرمائی کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو۔ ویسا تو جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہنا چاہیے۔ اور یہ جو دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے یہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ اوراد و وظائف ہیں جو پڑھنے چاہیے، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بتلا دیتا ہے کہ وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، جس کے چرچے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں کرتا ہے، اس کے فرشتوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جبریل اس کی مشہوری آسمانوں میں کرتے ہیں۔ پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جدھر بھی وہ جاتا ہے اس کی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر طرف وہ اللہ والوں کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں اللہ والا ہے، فلاں جگہ پر جاتا ہے، گناہ گاروں اور سیاہکاروں کو رائے راست بتلاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان کی دلوں میں ڈالتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا درس دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تو پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چرچا ہر طرف کر دیتا ہے۔ جبریل کے ذریعے ان کا چرچا ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ذریعے اس کا چرچا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت کرنا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی سے نفرت رکھنا ہے اور بغض رکھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ کسی سے اگر بغض رکھا جائے وہ بھی اللہ کے لیے، اور محبت کی جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، آپ کی برادری کا نہیں ہے، آپ کے ٹبر کا نہیں ہے، اور آپ کی پارٹی کا نہیں ہے، آپ کے جماعت کا نہیں ہے، آپ کے مسلک کا نہیں ہے، تو آپ اس سے اختلاف شروع کر دیں۔ اختلاف تو آپ کا حق ہے، لیکن نفرت شروع کر دیں آپ، اور کہیں کہ میں تو اس سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ اس سے وہ میرے یہ جو میں چیزیں گنوائی ان میں سے کسی میں بھی نہیں آتا، تو درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ آپ نے اگر نفرت کرنی ہے اور بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا،
اس دن کسی کو سایہ نہیں ملے گا، لیکن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے امام عادل حکمران، و شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ اور تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ کہ اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد جب فارغ ہو کے گھر پہنچتا ہے، کام کاج میں لگتا ہے، تو دلی طور پر وہ اپنے آپ کو دل مسجد سے لگا کر رکھتا ہے کہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہاں بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اسی بنیاد پر ملے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور 5ویں، وہ آدمی جس کو حسن نسب والی اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، برائی کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی وہ آدمی کہ جس کے سامنے کوئی حسین اور جمیل عورت آئی، بڑے حسن نسب والی تھی، اور اس شخص کے سامنے اس عورت نے اپنا حسن و جمال پیش کیا، گناہ کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، اس کا جواب یہ تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا، وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یعنی چھپا کر صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنا اس طرح سے کہ عام لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اور اس کی مشہوری نہ ہو۔ جیسے کہ کوئی آٹے کا تھیلا دے رہا ہے، کسی کو پیسے دے رہا ہے تو اخبار میں بھی ساتھ دے رہا ہے، ویڈیو ساتھ بنوا رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ ایسا کرے کہ صرف اللہ اور اپنے درمیان میں رکھ لے، اور وہ بندہ جس کو دے رہا ہے اس کو علم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اور 7واں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو پڑیں، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ تنہائی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ 7 وہ آدمی لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے اور ہمیں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.